ان سے مئی 2022 میں ملاقات ہوئی، تو چونکہ میری کرمنل پریکٹس بہت اچھی ہے اور ان پہ فوجداری مقدمات بننا شروع ہوئے تھے، تو میں ان کی لیگل ٹیم کا حصہ بنا. جتنا جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا گیا، تو تب مجھے ان کے خواص کا پتہ چلا کہ یہ پنجگانہ نمازی ہے. اور میں نے ہمیشہ ہماری بات چیت تہجد کے وقت ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا. اس میں انٹیلیجنس کی ذہانت، متانت، اور جو دو خوبیاں ہم میں کامن ہے، وہ ایگریسو رہتا ہے، وہ ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا ہے. اور دوسری جو خوبی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کو بندوں کی پرکھ بہت زیادہ ہے. اب پہلے نہیں تھی. ایک دفعہ عدالت میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا عدالت میں اس وقت وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو میں نے کہا جناب کچھ تکلیف، ہم 8 گھنٹے عدالت میں ہوتے تھے، تو میں نے کہا کچھ سیکھا، کچھ آپ کو کچھ چینج آئی؟ اس نے کہا جو 70 سال میں جو گزری ہے نا، اور اس 1 سال نے ہماری آنکھیں کھول دی ہے، زندگی کا یہ رخ تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن اب جو میں بات آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، جیل میں جانے والا خان اور باہر نکلنے والا خان یہ 2 مختلف لوگ ہوں گے. آپ یقین کریں، لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی تھی، خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کس طرح گزر ہو رہی ہے جیل میں، اڈیالہ میں. انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے کہا کہ جی نماز تو یہ پڑھتا ہے، اور تلاوت اور باترجمہ انگریزی کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ٹائم یہ مل گیا کہ اب جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہیں وہ میری مزید بڑھی ہے. ان کا یہ مذہبی رخ بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو خان جو ہیں اب وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. انتہائی اس کی سوچ میں ان تلخیوں نے ایسی حقیقت بھر دی ہے کہ یہ جب بھی باہر آئے گا، پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک ڈیفرنٹ لیڈر ہیں اور پاکستان کے لیے بھی ایک مختلف لیڈر ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب جیل میں بڑی لگژری قسم کی لائف گزار رہے ہیں؟ جیل مینیول جنہوں نے پڑھا ہے، وہاں ایک رول ہے، کوئی بھی اولاتی یا قیدی اپنے خرچے پہ گوشت بھی خرید سکتا ہے، دودھ بھی خرید سکتا ہے، فروٹ بھی خرید سکتا ہے. یہ ہر پاکستانی کر سکتا ہے. ہم نے 87,000 روپے ان کے لیے اٹک جیل میں جمع کیے تھے. پھر جب یہاں ابتدا میں 30,000 جمع کیے، پھر بقایا جو ضرورت ہوتی گئی. ایک تو اور وہ بھی وہ آئٹمز آپ لے سکتے ہیں جو مینیول میں لکھے گئے ہیں، سبزی ہیں، گوشت ہیں، دہی ہے. خان دہی کا شوقین ہے، تو شاد، تو لہٰذا یہ مرغ مسلم، یہ اتنے دیکھیں وہ نہ مطلب یہ ہے کہ ایسی خوراکوں کی اجازت ہیں جن کی تشہیر کی جا رہی ہے. جو لمیٹڈ ڈسکرائبڈ فوڈ آئٹمز ہیں یا میلز ہیں، وہ ہم اپنے پیسے دے کے خرید کے اسٹیٹ کو دیتے ہیں، جیل کو دیتے ہیں، حکومت کو دیتے ہیں، اور ان سے ہم اپنی، اور وہ جیل سپرڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی میں خود اس کو بائی کریں اور پکائیں. خان کے قید و بند کی جو صعوبتیں اگر میں نے آپ کو بتا دی کہ کن کن حالات سے وہ گزرا ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جائے پاکستانیوں کے. ابتدائی دور آتی اس نے بالکل، جب اٹک جیل میں لے کے گئے نا، تو نہ تکیہ تھا، نہ کوئی میٹرس تھی، ننگی زمین پہ ان کو سلایا گیا. کیڑے مکوڑے اتنے تھے. خود اگلے دن میں ملا تو اس نے کہا کہ ساری رات کیڑے مکوڑے مچھر، بلب جو تھا وہ قصداً جو ہیں 1 ہفتہ تک اس سیل میں جلائے رکھا گیا، تاکہ وہ، کیونکہ آدمی جو ہے سوتے وقت بلب آف کرنا چاہتا ہے. باتھ روم کی حالت گئی گزری تھی. تو خان نے نہ ان کو شیو، یعنی ابتدا میں جو داڑھی کے وہ کی بات ہوئی تھی نا، وہ کوئی شیشہ ہی نہیں تھا جس سے وہ شیو کرتا. یہ انتہائی غیر انسانی رویہ تھا. 1 ہفتے تک انہوں نے برداشت کیا. وہ جو جاگنگ مشین ہے کہتے ہیں وہ بھی بڑی مہنگی ہے، اور وہ سرکار نے ان کو لے کے دی ہے، اور پھر رہنے کے لیے اب 8 کمرے سراؤنڈنگ کے خالی کروا دیے گئے ہیں. وہ میں نے کیس کیا تھا. سرکار جو ہیں، اب کیا کہوں میں آپ کو، یہ جو مشینیں ہیں ٹریڈ مل، اس کے لیے ہم نے ریٹ کی تھی. اس میں ایک یہ بھی ہم نے پریئر مانگی تھی. تو کورٹ کے حکم پہ یہ ٹریڈ مل جو ہیں وہ بنی گالہ سے میں نے گاڑی بھیجی بنی گالہ کو، اور وہ منگوائی، اور پھر وہ بعد میں ان کو ڈیلیور ہوئی. خان کی اپنی یہ تھی جو بنی گالہ میں پڑی ہوئی تھی. مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں 1 رات بھی نہیں گزار سکیں گے، اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ
खान साहब को खुफिया तौर पे अंदर ड्रग सप्लाई कर देता है, इसलिए वो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जेल तो सारा उन्हीं की तहवील में है, किसी की मजाल है कि वहाँ पे चिड़िया पर मार सकें। मैं आपको बता दूँ, आपकी बात ये दुरुस्त है कि बड़ी तवक्कुआत थी कि जी ये ड्रग एडिक्शन की वजह से जो है ये घुटने टेक। जब एक हफ्ता गुजर गया तो इनको शक पड़ गया कि कहीं जेल वाले कुछ ना प्रोवाइड कर रहे हो, तो जेल वालों पे नज़र हुई, अमले तब्दील हो गए। दूसरी फिर किसी ने मशवरा दिया कि जी इनके आप यूरिन और ब्लड के टेस्ट लें, अगर इसने एक हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने, 3 महीने में कोई ड्रग ली है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका नाम तब्दील करके, खान साहब का नाम तब्दील करके किसी और फर्जी नाम से इनका यूरिन और इनके ब्लड सैंपल लिए गए। जब रिज़ल्ट आया तो 9 महीने जो है कोकेन रिफ्लेक्ट करती हैं ब्लड में। अगर 9 महीने कबल भी ली होती ना तो रिफ्लेक्ट हो जाती। वो पता चला कि ना यूरिन में है ना ब्लड में है, ये कोई ड्रग यूज़ ही नहीं करता है। तब जो है सबसे बड़ी मायूसी ये हुई है। इस वक्त बाकी सियासतदानों की निस्बत वकला कम्युनिटी खान साहब के ज़्यादा करीब है, तो क्या इन इलेक्शंस में आम सियासतदानों की बजाय वकला को ज़्यादा टिकट्स देने का इम्कान है? खान की ख्वाहिश ये नज़र आ रही है हमें पंजाब की हद तक। खान साहब ये समझते हैं कि शायद वकला जो हैं वो डट जाएंगे, और अगर हमारे उम्मीदवारों को उठाया जाने लगा तो वकला जो हैं, चूँकि उनके पीछे बार एसोसिएशन है, बार कौंसल्स हैं, फिर अदालतें भी वकला का ख़ास ख्याल करती है, वो ही उनकी ये समझ है। मेरी ज़ाती समझ ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि वकला ने कौम को भी मायूस किया है, और मेरा ख्याल है यही वक्त था कि वकला जो हैं रूल ऑफ लॉ के साथ उठ खड़े होते हैं। यही वक्त था, और ये बुनियादी काम है वकला का। बार एसोसिएशन जो हैं अपने अजला, तहसीलों, टाउन्स, बड़े शहरों में अपने लोगों के हकूक़ के निगहबान होते हैं। किस तरह जो है पूरे मुल्क में लोगों के हकूक़ के साथ खिलवाड़ खेला गया, लेकिन बार जो हैं वो अपना रिवायती तारीख़ी किरदार अदा न कर सके। अगर बारें लोगों के हकूक़ के लिए खड़ी होती, मजाल हैं कि लोग अगवा होते, लोग घरों से उठाए जाते, इतनी फिस्तायत होती। खान साहब ने गौहर खान साहब को इस ओहदे के लिए क्यों चुना? क्या वो फ्रंट पे आके पार्टी को लीड कर सकेंगे जिस तरह खान साहब किया करते थे? जो मुझे ज़ाती तौर पे नज़र आ रहे हैं 2-3 वजूहात जिसने शायद खान को जो हैं वो इस पे माइल किया, वो नंबर 1 ये हैं कि गौहर खान हमारी टीम में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त वाला आदमी है, तहम्मुल रखता है, सॉफ्ट स्पोकन है, अमेरिका से पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर हैं, यूके से पढ़ा है, और बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। खान के साथ बहुत इंटरेक्शन इनकी हुई बातचीत में। लेकिन अमली तौर पे जिस तरह ग्राउंड में आप नज़र आते हैं, जिस तरह लोगों को चार्ज कर रहे हैं, क्राउड को, जिस तरह वोटर को बाहर निकाल रहे हैं, गौहर खान साहब तो हमें ऑन ग्राउंड कहीं नज़र नहीं आते। गौहर खान साहब का वक्त आएगा ना, अभी तो ये वो वक्त हैं, ये वो लम्हे हैं जिनमें हम अपने चेयरमैन को मुलविस नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन पे पर्चे हो, वो नज़र आए कि वो मोटरसाइकिलों पे भाग रहे या वो बहरूप डाल रहा है।